باربروسا جس کی اس قدر خوفناک شخصیت نگاری کی گئی ہے، وہ ایک ایسا اسلامی مجاہد گزرا جو شجاعت اور بہادری میں اپنی مثال آپ تھا۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑنے والا ایک بلند کردار اور رحم دل شخص تھا، جو کبھی کسی کے خون کا پیاسا نہیں تھا، بلکہ وہ اسپین کے ظالموں کے ہاتھوں عذاب کا شکار ہونے والے ہزاروں مسلمانوں کو بچاتا تھا۔ خیر الدین باربروسا کے والد کا نام یعقوب آغا اور 3 بھائیوں کے نام جنہیں دنیا اسحاق، عروج اور الیاس کے نام سے جانتی ہے۔ خیر الدین سے بڑا بھائی عروج اپنی سرخ داڑھی کی وجہ سے باربروسا یعنی سرخ داڑھی والے کے نام سے جانا جاتا تھا۔ ایک دن عروج نے اپنے چھوٹے بھائی الیاس کو ساتھ لیا اور مینڈلیس سے طرابلس اور شام کے ساحلوں کی طرف نکل پڑا۔ عروج کا سمندری سفر پرسکون انداز میں جاری تھا کہ ریڈوس جزیرے کے صلیبی نائٹس نے اس سفر میں بگاڑ پیدا کر دیا۔ صلیبی نائٹس نے عروج اور الیاس کی کشتی کو قبضے میں کرنے کی کوشش کی، تو عروج اور الیاس نے اپنے والد کی تربیت کے مطابق دلیرانہ انداز میں صلیبیوں پر حملہ کر دیا۔ تعداد میں کثیر اور جنگی بحری کشتی ہونے کی وجہ سے صلیبی جلد ہی عروج اور الیاس کی کشتی پر قبضہ کر گئے۔ اس دوران ہونے والی خونریز جھڑپ میں عروج کا چھوٹا بھائی الیاس شہید ہو گیا، جبکہ عروج صلیبیوں کے ہاتھوں قید ہو گیا۔ عروج کی گرفتاری اور الیاس کی شہادت کی خبر میڈلی جزیرے میں مقیم خیر الدین باربروسا کے خاندان کو ملی تو ان پر غم کا پہاڑ ٹوٹ گیا۔ اپنے بھائی کی شہادت اور قید پر غمگین خیر الدین نے پہلے تو خوب آنسو بہائے، اس کے بعد اپنے بھائی کی رہائی کے منصوبے بنانے لگا۔ مشن میں کامیابی کے لیے خیر الدین باربروسا نے سب سے پہلے اپنے عیسائی دوست کریڈو کی مدد حاصل کی، جو کہ جزیرہ ریڈوس کے بازاروں میں کاروبار کیا کرتا تھا۔ خیر الدین باربروسا نے کریڈو کو موٹی رقم دیتے ہوئے کہا کہ آج تمہاری دوستی کا امتحان ہے، دیکھتا ہوں تم پورے اترتے ہو یا نہیں۔ کریڈو کا مشن عروج کی رہائی میں خیر الدین باربروسا کو معاونت اور معلومات فراہم کرنا تھا، تاکہ خیر الدین باربروسا اپنے بھائی عروج باربروسا کو صلیبیوں کی قید سے چھڑا سکے۔ کریڈو منصوبے کے مطابق عروج رئیس تک پہنچ گیا، جو کہ ایک صلیبی بحری کپتان کا قیدی تھا۔ اس نے عروج رئیس کو بتایا کہ کیسے خیر الدین باربروسا اس کی رہائی کے لیے قریبی جزیرے بودروم میں مقیم ہے۔ عروج رئیس یہ سن کر بہت خوش ہوا اور اس نے وہی ایک صلیبی تاجر جس سے عروج رئیس کی واقفیت ہو چکی تھی، جو عروج رئیس اور اس کے بھائی الیاس کی شہادت کا پورا واقعہ جانتا تھا، اس سے مدد مانگی۔ اس تاجر نے عروج رئیس سے کہا کہ اگر اس طرح میں تمہارے ملک سے تمہیں خریدنے کی بات کروں گا تو یہ کبھی بھی تمہیں مجھے بیچنے کو تیار نہیں ہوں گے۔ تم ایسا کرنا، میری دکان کے آگے سے گزرنا، لیکن مجھے پہچاننا مت، میں تمہارے مالک سے بات کروں گا۔ اسی طرح منصوبے کے مطابق 2 سے 3 دن بعد ہاتھ پیروں میں بیڑی باندھے عروج رئیس اس تاجر کے سامنے سے گزرا تو اس تاجر نے وہاں موجود نائٹ سے پوچھا، یہ غلام کون ہے؟ مجھے کام کے لیے اس کو خریدنا ہے۔ جس پر وہاں موجود ایک نائٹ نے کہا، میں اس کا مالک ہوں، اگر تم خریدنا چاہتے ہو تو اس کے 1000 سونے کے سکے کی قیمت ادا کر دو اور لے لو۔ جس پر اس تاجر نے 800 سونے کے سکے پر سودا تیار کر لیا۔ ابھی سب ٹھیک ہی چل رہا تھا کہ قریب ہی وہ جس کو خضر خیر الدین نے اپنے بھائی کی مدد کے لیے بھیجا تھا، اس نے دھوکہ دہی سے کام لیتے ہوئے روڈوس کے صلیبی نائٹس کو بتایا کہ عروج در حقیقت ایک تاجر ہے اور اس کا بھائی اس کی رہائی کے لیے خطیر رقم ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یوں عروج کی رہائی جو 800 دینار میں طے پا چکی تھی فوری منسوخ ہو گئی اور عروج کو صلیبی نائٹس نے ایک زیر زمین کوٹری میں قید کر دیا تاکہ اسے مزید اذیت میں مبتلا کیا جا سکے۔ عروج کے ساتھ قید میں ذلت آمیز سلوک بڑھ چکا تھا، صلیبی اسے تشدد کا نشانہ بھی بناتے۔ اس کے بعد عروج نے ایک رات اپنے رب سے گڑ گڑاتے دعا کی، اے میرے رب مجھے اس قید سے نجات فرما دے۔ اسی رات خواب میں عروج نے ایک بزرگ کو دیکھا
جو اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ اسلام کی راہ میں آنے والی مشکلات پر غم زدہ نہ ہو، جلد تمہیں اس تکلیف سے رہائی مل جائے گی۔ اس خواب نے عروج کی امیدوں کے چراغ روشن کر دیے۔ اس کی اگلی صبح جزیرہ روڈوس کے کپتان مل کر مشورہ کرنے لگے کہ سمندر کے حالات بدلتے رہتے ہیں، آج عروج قید میں ہے، ایسا نہ ہو کہ کل ہم میں سے ان حالات سے کوئی گزرے۔ لہٰذا طے یہ پایا کہ عروج کو زیر زمین قید خانے سے نکال کر کشتی میں چپو چلانے کے کام پر مامور کر دیا جائے۔ عروج کے لیے زندان کی نسبت یہ قید گویا آزادی جیسی تھی، کیونکہ سمندر ہی اس کا عشق تھا۔ سمندر پہنچ کر عروج ہر وقت رہائی کے منصوبہ بناتا، مگر انتہائی نگرانی کے سبب اس سب پر عمل کرنا ناممکن تھا۔ مگر قدرت عروج پر مہربان تھی۔ عروج کی والدہ، بھائیوں، دوستوں اور خود اس کی دعائیں رنگ لانے والی تھی۔ کئی سال کی قید کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی رہائی کا وقت مقرر کر دیا تھا۔ اس زمانے میں ایک ترک شہزادہ ارکوت ہر سال جزیرہ روڈوس کے نائٹ سے قیدی خرید کر اللہ کی راہ میں آزاد کروا دیتا۔ ہر سال 100 ترک قیدی بھاری فدیہ دے کر آزاد کراتا۔ اس بار بھی اس کے نمائندے صلیبیوں کے پاس پہنچے۔ قیدی آزاد کرنے کی صلیبی شرط البتہ یہ ہوتی کہ قیدی وہ اپنی مرضی کے رہا کریں گے۔ شہزادے کا کام صرف رقم کی ادائیگی ہوا کرتی تھی۔ معاہدے کے مطابق ترک قیدیوں کو روڈوس صلیبی اپنی کشتی میں بھر کر انطاکیہ کے ساحل تک پہنچاتے۔ حسن اتفاق کے اس بار قیدیوں کی منتقلی کے لیے جس کشتی کا انتخاب ہوا، اس کے چپو چلانے والوں میں عروج بھی شامل تھا۔ صلیبیوں نے عروج کو بھاری رقم ملنے کے سبب آزاد کردہ قیدیوں میں نہیں رکھا تھا۔ عروج رومن زبان بھی بولنا جانتا تھا۔ ایک دن روڈوس کپتان سے گفتگو میں اس سے عیسائیت قبول کرنے کی دعوت دی گئی، جسے رد کرتے ہوئے عروج نے کہا کہ اے جنونیوں، ہر شخص اپنے دین کو پسند کرتا ہے، کیا کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی افضل ہے جس پر میں ایمان لے آؤں؟ کشتی انطالیہ کے قریبی ساحل پہ لنگر انداز ہو گئی اور 100 ترک قیدی شہزادے ارکوت کے نمائندہ حاجب کے حوالے کر دیے گئے۔ اسی روز اچانک سمندر میں طوفان آ گیا اور طوفانی ہوا چلنے لگی۔ ایسے میں سمندر کا سفر خاصا خطرناک ہو سکتا تھا، تو صلیبیوں نے سفر کو ٹالتے ہوئے اگلے دن روانہ ہونے کا فیصلہ کیا۔ صلیبی نائٹس نے جہاز سے چھوٹی سی کشتی اتار کر قریب ہی مچھلی کے شکار کا فیصلہ کیا۔ عروج کی خوش قسمتی کے صلیبیوں کی کشتی طوفان میں گر گئی اور جہاز تک نہ آ سکی۔ عروج کو اپنی طویل قید کے دوران پہلی بار فرار ہونے کا بہترین موقع مل رہا تھا، اور اس جیسا بہادر اس موقع کو کبھی بھی ضائع نہیں کر سکتا تھا۔ رات کے اندھیرے گہرے ہوئے تو عروج نے اپنی بندشیں کھولی اور اللہ کا نام لے کر سمندر کی بپھری موجوں میں اتر گیا۔ قدرت پوری طرح عروج پر مہربان تھی۔ اس کی تکلیف ختم ہونے کا وقت قریب آ چکا تھا۔ سمندری طوفان اور موجوں سے لڑتے ہمت اور حوصلے کے ساتھ تیرتے ہوئے عروج ایک ساحلی ترک بستی کے پاس پہنچ چکا تھا۔ ساحل پر پہنچ کر عروج نے سجدہ شکر ادا کیا۔ بستی میں داخل ہوتے ہوئے اسے ایک بڑھیا ملی، جس نے اس کی بری حالت دیکھ کر اپنے گھر میں مہمان بنا لیا۔ عروج کی کہانی جو ہی بستی والوں کو پتہ چلی تو وہ آپس میں عروج کی میزبانی کے لیے جھگڑنے لگے۔ 10 دن اس بستی میں گزار کر عروج نے ان کا شکریہ ادا کیا اور اپنے جزیرے مینڈلی کی طرف چل پڑا۔ ناظرین، ایک مرتبہ خلافت عثمانیہ کے خلیفہ سلیم اول اور البانیہ سے تعلق رکھنے والے عظیم مسلمان بحری لیڈر عروج کے درمیان بات چیت ہوئی۔ عثمانی خلیفہ نے امیر البحر عروج کو طلب کر کے انہیں وہ خطوط دکھائے جو اسپین کے مظلوم مسلمانوں نے گرجا گھروں سے تنگ و تاریک کے اخوت خانوں میں بیٹھ کر لکھے تھے۔ چنانچہ خلیفہ نے عروج کو ایک ایسا مشن سونپا جو کہ بظاہر ناممکن تھا، اور اس مشن کو سر کرنے کے لیے اپنی حکمت عملی بھی بتائی، جس کا خلاصہ کچھ یوں تھا: بحری فوج کی قیادت عروج کریں گے، جو ترکی میں بحر مسود کے مشرقی حدود سے روانہ ہوگی۔
اور اندلس میں بحریہ متوسط کے مغربی ساحلوں میں لنگر انداز ہوگی۔ اس راستے میں اسپین، پرتگال، سینٹ جون کے بحری جہاز اور اٹلی کے بحری صلیبی فوجوں سے آمنا سامنا ہوگا۔ اس کے بعد اندلس میں صلیبیوں کے زیر نگرانی شہروں میں سے کسی ایک شہر میں محفوظ اور محتاط طریقے سے داخل ہونا ہے۔ پھر وہاں موجود دشمن کے بحری جہازوں کو تباہ کر کے فوراً ان گرجا گھروں پر دھاوا بولنا ہے جہاں کے اخوت خانوں میں مسلمان قید ہیں۔ مزید یہ کہ ان کیتھولک راہبوں کو کسی بھی طرح فرار ہونے کا موقع نہیں ملنا چاہیے جو ان اخوت خانوں سے واقف ہے۔ وہاں قید ان یورپی مسلمانوں کو آزاد کرانے کے بعد اس بات کا خصوصی خیال رکھا جائے کہ انہیں غروب آفتاب سے قبل قید خانوں سے باہر نہیں نکالا جائے، اس لیے کہ سالہ سال سورج کی روشنی سے محرومی کے بعد اچانک اس کا سامنا انہیں اندھا نہ کر دے۔ راتوں رات ان کو لے کر ترکی کی بجائے الجزائر کا رخ کیا جائے تاکہ ایک طرف سے سفر بھی مختصر اور محفوظ ہو، دوسری طرف دشمن کو بھی دھوکے میں رکھا جا سکے۔ انسانی تاریخ کا ایسا مشکل ترین بلکہ تقریباً ناممکن مشن ہے، یقیناً آپ کی نظروں سے کبھی نہیں گزرا ہوگا۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس عظیم مجاہد نے نہ صرف اس مہم کو کامیابی سے سر کیا بلکہ وہ اور ان کے بھائیوں نے اس قسم کی کئی مشکل ترین معرکے کامیابی سے سر انجام دیے۔ اس طرح انہوں نے ہزاروں یورپی مسلمانوں کی جانیں بچائیں۔ یوں اس عظیم سپہ سالار کی بہادری کا چرچا پوری دنیا میں ہونے لگا۔ کیتھولک یورپ کی گلیوں میں جلد ہی اس کی بہادری کے قصے زبان زدہ عام ہو گئی۔ جو سمندروں کے وسطوں میں اس اعتماد اور بے خوفی سے سفر کرتا تھا کہ کسی کو اس کا راستہ روکنے کی جرأت نہیں ہوتی تھی۔ اندلس کے مسلمان انہیں اپنی زبان میں بابا عروج یا بابا عروس کے نام سے پکارنے لگے۔ ناظرین، سپہ سالار عروج اس مہم میں اپنے بھائی اسحاق، الیاس اور خیر الدین باربروسا کو اپنے ساتھ لے آئے۔ الیاس اس جہاد میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، جبکہ خیر الدین باربروسا نے الجزائر پہنچتے ہی ان حکمرانوں پر دعویٰ بول دیا جو ہسپانوی صلیبوں کے اتحادی تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب صلیبی سمندر پر چھائے ہوئے تھے اور روڈوس جزیرہ جو صلیبی جنگجوؤں کا اہم مرکز تھا، یہاں کے مضبوط قلعے میں موجود نائٹس آئے دن سمندر کے راستے سے جانے والے حجاج اور تاجروں کے قافلے کو لوٹتے تھے۔ الجزائر کے شہر تیرمسان کے محاصرے میں ایک کٹ پتلی حکومت کے حکمران نے صلیبی حملہ آوروں کی مدد کر کے باربروسا کے ساتھ غداری کی، لیکن سپہ سالار عروج اور ان کے ساتھ موجود ترک فوجی اور الجزائریوں نے ہتھیار ڈالنے یا پیٹ پھیر کر بھاگنے پر موت کو ترجیح دی۔ سپہ سالار عروج اپنا ایک ہاتھ مسلمان عورتوں اور بچوں کو بچاتے ہوئے پہلے ہی کھو چکا تھا۔ اس کے باوجود اس مرتبہ اس عظیم قائد نے شجاعت اور بہادری کی ایک اور مثال قائم کی اور اس جنگ کو جیتنے کے لیے جان توڑ کوشش کی۔ پھر جب ہسپانویوں کو معلوم ہوا کہ عروج اس جنگ میں بذات خود شامل ہے تو انہوں نے اس مجاہد کو ہر طرف سے گھیرنے کے لیے بھاری فوج امداد بھیجی۔ آخرکار صلیبیوں نے قائد عروج کو گھیر لیا، اپنی تیز دھار تلواروں سے ان کے جسم کو چھلنی کر دیا۔ جب دشمن ان کے سینے پر تلوار سے وار کر رہے تھے تب عروج نے اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھائیں اور اپنی انگلی فضا میں بلند کر کے اور مسکرا کر کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ صلیبیوں نے صرف اس مجاہد کے قتل پر ہی اتفاق نہیں کیا بلکہ ان کا سر جسم سے علیحدہ کر کے اسے کیتھولک کی گلیوں میں گھماتے رہے۔ جس جگہ سے یہ لوگ گزرتے وہاں کلیسیا کی گھنٹیاں خوشی سے بج اٹھتی، کیونکہ ایک طویل عرصے سے اس کی دہشت ان حکمرانوں پر بھوت کی طرح سوار تھی جنہوں نے کئی مرتبہ اس عظیم سپہ سالار کے ہاتھوں طرح طرح کی ذلت کا مزہ چکھا تھا۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ عروج کو سمندر سے عشق تھا اور جذبہ جہاد اس کی رگوں میں خون بن کر دوڑ رہا تھا۔ وہ صرف ایک ہی بات سوچتا تھا کہ کس طرح زمین کے بعد سمندر میں بھی ان کافروں کو شکست دے کر ظلم اور بربریت کے سلسلے کو روکا جا سکے۔ سلطان مصر نے عروج کے کارناموں کی دھن سن کر اس کو اپنے دربار میں ملاقات کے لیے طلب کر لیا۔ سلطان مصر عروج رئیس کی سمندری جنگوں میں مہارت اور ذہانت سے خاصا متاثر ہوا۔
اور اسے اپنے بحری بیڑے کی سربراہی سونپنے کی پیشکش کی۔ سلطان مصر کا بیڑا بحر ہند کی جانب سفر کرنا چاہتا تھا اور اس کے لیے اسے سمندری سفر کے ماہر کی ضرورت تھی، جو کہ عروج رئیس کی شکل میں پوری ہو رہی تھی۔ عروج رئیس نے سلطان مصر کی دعوت قبول کر لی اور بحری بیڑے کی تیاری کے لیے ساز و سامان طلب کر لیا۔ عروج رئیس نے 40 جہازوں پر مشتمل بحری بیڑا تشکیل دینے کا فیصلہ کیا۔ دوسری جانب عروج کے پرانے دشمن یعنی روڈوس کے صلیبیوں کو علم ہو گیا تھا کہ عروج مصری بحری بیڑے کا امیر البحر بن چکا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ طاقتور عروج ان کا جینا دو بھر کر دے گا۔ یہی وجہ تھی کہ استاد اعظم نے صلیبی نائٹس کو حکم دیا کہ عروج رئیس کو قتل یا گرفتار کر کے اس کے سامنے پیش کیا جائے۔ وہ پہلے ہی عروج رئیس کے فرار کے سبب طیش میں تھا۔ روڈوس کے صلیبی جانتے تھے کہ اگر عروج رئیس منصوبے کے مطابق 40 بحری جہاز تیار کرنے میں کامیاب ہو گیا تو پھر اسے روکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ صلیبی بحری بیڑا نے تیزی کے ساتھ عروج رئیس کے گرد گھیرا تنگ کیا اور دھاوا بول دیا۔ صلیبی بحری جنگی جہاز کو دور سے دیکھتے ہی عروج رئیس نے اپنی کشتیوں کا رخ عثمانیہ سلطنت کے سمندری حدود میں پھیر دیا تاکہ روڈوس کے صلیبیوں سے محفوظ رہ سکے۔ صلیبیوں نے یہ دیکھتے ہی عروج رئیس کی کشتیوں پر فائرنگ اور گولہ باری شروع کر دی۔ عروج رئیس نے اپنے ساتھ لوگوں کو ساحل پر اتر جانے کا حکم دیا۔ اس سے پہلے کہ روڈوس کے یہ جنگجو ان مسلمانوں تک پہنچ سکتے، وہ ساحل پر پہنچتے ہی سلطنت عثمانیہ کی حدود میں داخل ہو چکے تھے، جبکہ ان کی کشتیاں اب بھی سمندر کے کنارے تھیں۔ صلیبیوں نے ان کشتیوں پر گولہ برسا کر تقریباً کشتیوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ عروج رئیس نے یہ سب کچھ اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے کیا، جس میں وہ کامیاب بھی ہوا، لیکن سلطان مصر کی جانب سے دی گئی ان کشتیوں کو بچا نہ سکا، جو صلیبیوں کے ہاتھوں تباہ ہو چکی تھی۔ دوسری طرف عروج رئیس ان صلیبیوں سے بچتا ہوا ایک طویل چکر کاٹ کر انطالیہ کے ساحل پر پہنچا۔ اس کے اندر غصے اور انتقام کا لاوا پک رہا تھا۔ اسی دوران اس نے اپنی مشہور زمانہ 18 نشستوں والی کشتی بنوائی اور اب اس کی کشتی کا رخ روڈوس کے نائٹس قزاقوں کے جزیرے کی طرف تھی۔ عروج رئیس بار بار مختلف راستوں سے روڈوس کے جزیرے پر حملہ کرتا۔ روڈوس جزیرے کے صلیبی اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود رئیس کی گرد بھی نہ پا سکے۔ وہ آندھی کی طرح نمودار ہوتا اور صلیبی نائٹس کی کشتیاں سمندر میں الٹ کر کسی چھلاوے کی طرح غائب ہو جاتا۔ اب سمندر میں صلیبیوں کے زوال کا آغاز عروج رئیس کے ہاتھوں ہو چکا تھا۔ روڈوس کے جزیرے پر عروج کے حملے کی شہرت دور دور تک پھیل چکی تھی۔ عروج رئیس وہاں سے مال غنیمت سمیٹ کر اپنی قید کے سارے بدلے اتار چکا تھا۔ صلیبی اب عروج رئیس کو اس کی سرخ داڑھی کی وجہ سے عروج باربروسا کے نام سے پکارنے لگے تھے۔ صلیبی بدلہ لینے کی غرض سے صلیبی جان بازوں نے 6 بحری جہاز مسلح ہو کر عروج کے تعاقب میں نکلے اور بالآخر ایک بندرگاہ پر انہیں عروج کی کشتیاں نظر آ گئیں۔ صلیبیوں نے فوراً حملہ کر دیا۔ عروج رئیس اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا، مگر اس کے باوجود اپنے مجاہد ساتھیوں سمیت وہاں سے نکلنے میں کامیاب رہا، جبکہ اس کی 18 نشست کی کشتی صلیبی اپنے ساتھ روڈوس جزیرے لے گئے، جہاں اس کی نمائش کی گئی۔ مگر استاد اعظم خالی کشتی دیکھ کر اور غضبناک ہو گیا اور چلا چلا کر کہنے لگا کہ عروج رئیس کہاں ہے؟ اس کی خالی کشتی کا میں کیا کروں؟ عروج اب انطالیہ لوٹ چکا تھا، جہاں شہزادہ کرکوت سلطان بن بایزید الثانی ساروخان جا چکا تھا۔ البتہ شہزادہ کرکوت کا خزانچی پیالی بائی وہیں مقیم تھا، جس کے عروج رئیس کے ساتھ اچھے تعلقات تھے۔ عروج رئیس نے اپنی کشتیوں کی تباہی کی داستان پیالی بائی کو سنائی، جو اس کی مدد سے شہزادہ کرکوت تک پہنچی، اور کرکوت نے عروج رئیس کو ملاقات کا شرف بخشتے ہوئے نہ صرف خوب عزت افزائی کی بلکہ اسے بہترین کشتی کے لیے مالی اسباب بھی فراہم کر دیے۔ وہ صلیبیوں کے خلاف عروج رئیس کی جنگوں سے بہت متاثر تھا۔ پیالی بھائی بھی اس موقع پر پیچھے نہ رہا، اس نے بھی ایک کشتی عروج رئیس کو استعمال کرنے کے لیے دے دی۔ یہ دونوں نئی کشتیاں نہایت تیز رفتاری سے 3.5 ماہ کی مدت میں تیار کی گئی، جس میں بالترتیب 24 اور 22 نشستیں تھیں۔
कश्तियां तैयार होकर जैसे ही समंदर में उतरी, समंदर का बेटा नए अज़्म वल्वले से सलीबियों की नींदें उड़ाने को फिर से तैयार था। रवानगी के फौरन बाद उरूज रईस की उकाबी निगाहों ने वेनस की 2 कश्तियों को देखा जो मालो असबाब से भरी हुई थी। उरूज रईस को देखते ही इन कश्तियों से सलीबियों ने उरूज पर फायरिंग शुरू कर दी और दोनों कश्तियों को तेज भगाना शुरू कर दिया, लेकिन उरूज रईस बआसानी इन कश्तियों तक पहुंचकर इन पर काबू पा चुका था। अब माले गनीमत में आने वाली दोनों कश्तियां उरूज रईस के बहरी बेड़े का हिस्सा बनी, जिसमें वाफर माल और 24,000 दिनार की खती रकम भी शामिल थी। उरूज रईस की अगली मंजिल कोरिया का साहिल थी। वहां सलीबियों को शिकस्त देकर माले गनीमत समेटकर इसने रूम के साहिलों का रुख किया। वेनस के साहिलों पर जब उरूज रईस का बेड़ा पहुंचा तो सलीबी कश्तियों ने गोलाबारी शुरू कर दी। समंदर में आग के बड़े बड़े गोले अजब मंजर पेश कर रहे थे, जबकि उरूज रईस निहायत महारत के साथ इन गोलों से बचता बचाता अपने मुजाहिद साथियों समेत सलीबी कश्तियों के सर पर पहुंच गया और अल्लाह अकबर के नारों की गूंज में इसके साथी सलीबी कश्तियों में कूद गए। सलीबी इस इब्तिदा के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। उनके वहमो गुमान में भी न था कि उरूज रईस कमाल व महारत से इनके वार नाकाम बनाता हुआ उन तक पहुंच पाएगा। सलीबी कश्ती पर अब उरूज रईस और इसके मुजाहिदीन सलीबियों को अपनी तलवारों का मजा चखा रहे थे। सलीबियों को शिकस्त हो चुकी थी। अब ना कि सिर्फ उनकी कश्तियां मालो असबाब उरूज रईस के कब्जे में थे, बल्कि 228 सलीबी भी कैदी बनकर उरूज रईस के रहमो करम पर थे। वेनस के साहिल पर लड़ी गई इस मुख्तसर जंग में 120 सलीबी मारे भी गए, जबकि माले गनीमत इस कदर था कि उरूज रईस की कश्तियां इनके बोझ से समंदर में इतनी रफ्तार से चल रही थी जैसे ज़मीन पर चलते कोई कछुआ। नाजरीन, उरूज रईस की शहादत का ये मतलब नहीं था कि मुसलमान हथियार डाल दे, क्योंकि मुसलमानों के नज़दीक झंडा उठाने वाला अहम नहीं होता, बल्कि झंडे का बुलंद रहना अहम होता है। अगर एक कायद कत्ल हो गए तो उसकी जगह दूसरे कायद ने ले ली। ये कायद थे उनके भाई खैरुद्दीन बारबरोसा, जिन्होंने मुसलमान लश्कर की कमान संभाल ली और उरूज के मिशन को आगे बढ़ाया। खैरुद्दीन बारबरोसा ने एक नए जोश और वल्वले के साथ अपने बहरी जहाज तैयार किए और फौरन त्यूनिस की तरफ रवाना हो गए, जहां पहुंचते ही हिस्पानवी कश्तियों को तबाह किया। यूं त्यूनिस को सलीबियों के शिकंजों से आज़ाद करवाया। नाजरीन, खैरुद्दीन बारबरोसा बचपन में कुम्हार की भट्टी पर काम किया करता था। ये वो दौर था जब यूरोप वालों ने सारे समंदर पर कब्जा कर रखा था। यूरोप के कज़ाकों ने खैरुद्दीन बारबरोसा के भाई इलियास को एक बहरी लड़ाई में मार डाला। इसके बाद खैरुद्दीन के बड़े भाई उरूज ने समंदर की इन मुहिमों को अपने जिम्मे लिया। उरूज एक बेहतरीन जंगजू था। इसकी दाढ़ी शोले की तरह सुर्ख थी। उरूज मुख्तलिफ जजीरों में हिस्पानवियों के साथ लड़ता रहा। इन लड़ाइयों में पहले इसका हाथ कट गया, फिर ये बहरी कज़ाकों और हिस्पानियों से जंग करता मारा गया। इसके बाद सबसे छोटा भाई यानी खिज़र, जिसे आप खैरुद्दीन बारबरोसा के नाम से जानते हैं, अपने भाई की कश्तियों का बेड़ा संभाला और उसी दलेरी और बेखौफी से इसने कज़ाकों का मुकाबला करने के लिए मगरिब का रुख किया, जिस जुर्रतमंदी से इसका भाई उरूज लड़ा करता था। इसने भी इसी जुर्रत का मुजाहरा किया। खैरुद्दीन की दाढ़ी भी शोले की तरह सुर्ख थी, लिहाजा इसे भी साथियों ने बारबरोसा का नाम दिया था। बारबरोसा का सबसे बड़ा दुश्मन ट्यूनिस का मुसलमान हुक्मरान हसान था। इसके अलावा भी बहुत से हुक्मरान बारबरोसा के खिलाफ थे। अफ्रीका में अगर कोई मुसलमानों का हमायती था तो वो सिर्फ एक शख्स, जिसका नाम अब्दुल अजीज़ था, जिसने हर बुरे वक्त में न सिर्फ बारबरोसा का बल्कि हर मुसलमान कुव्वत का बेहतरीन अंदाज में साथ दिया। जब खैरुद्दीन बारबरोसा ने अपने भाई उरूज के काम को संभाला तो उस वक्त शरसाल और ट्यूनिस शहरों में बारबरोसा के खिलाफ बगावत उठ खड़ी हुई। कोको शहर का हाकिम इब्ने काजी अपने हमायती कबाइलों के साथ बारबरोसा के खिलाफ खड़ा हो गया और इसके साथ ही तिलिमसान के हुक्मरान अबू हम्मू ने बारबरोसा पर हमला कर दिया और यूं अलजायर के वो इलाके जिन पर बारबरोसा का कब्जा था वो इससे छीन गए। सूरत हाल ये पैदा हो गई कि बारबरोसा अपने साथियों के साथ मशरिक की तरफ हट गया। बारबरोसा ने अपना एक नुमाइंदा तुर्की के सुल्तान सलीम की तरफ रवाना किया
تاکہ افریقہ کے اندر ہسپانیہ کے علاوہ جو مسلمان دشمن قوتیں ہیں ان سے مقابلہ کر کے نہ صرف یہ کہ ان سے مسلمانوں کی بربادی کا انتقام لیا جائے بلکہ انہیں زیر کر کے افریقہ کے ان علاقوں میں مسلمانوں کو مضبوط اور مستحکم بنایا جائے۔ مصر سے قسطنطنیہ جاتے ہوئے سلطان سلیم اپنے لشکر کے ساتھ قسطنطنیہ کے قریب ہی اناطولیہ کے میدانوں میں پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ سلطان اس وقت اپنے خیمے میں اپنے وزیر محمد کے ساتھ کسی موضوع پر گفتگو کر رہا تھا کہ سلطان کا چوبدار خیمے کے دروازے پر نمودار ہوا اور سلطان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سلطان محترم، خیر الدین باربروسا کے 2 قاصد ابھی ہمارے لشکر میں داخل ہوئے ہیں اور فی الفور آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتے ہیں۔ وہ امیر خیر الدین باربروسا کی طرف سے آپ کے لیے کوئی اہم پیغام لے کر آئے ہیں۔ سلطان سلیم نے چوبدار سے کہا، خیر الدین کی طرف سے آنے والے دونوں قاصدوں کو میرے پاس لاؤ۔ اس پر چوبدار مسکراتے ہوئے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد خیر الدین کے 2 قاصد اندر آئے۔ اس کے بعد سلطان اور وزیر محمد دونوں نے اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر پرجوش انداز میں ان کا استقبال کیا اور ان سے مصافحہ کیا، پھر انہیں اپنے سامنے بیٹھنے کے لیے کہا۔ جب وہ دونوں بیٹھ گئے تب سلطان نے انہیں مخاطب کیا، پہلے تم دونوں اپنے نام بتاؤ، اس کے بعد میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا۔ اس پر ان دونوں میں سے ایک بول اٹھا، سلطان محترم، میرا نام کاکاد اور میرے ساتھی کا نام حسن آغا ہے۔ سلطان سلیم کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی، پھر کہنے لگا، کاکاد، اچھا ہوا آج تم سے ملاقات ہو گئی۔ کیا تم بھی وہی ہو جسے یورپ کے بحری قوتیں شیطان شکاری کے نام سے یاد کرتی ہیں؟ کاکاد مسکراتے ہوئے کہنے لگا، سلطان محترم، آپ کا کہنا درست ہے، میں ہی اس نام سے مشہور ہوں۔ سلطان نے دوسرے قاصد حسن آغا سے پوچھا، کیا تم خواجہ سرا ہو؟ وہ بھی مسکرا کر کہنے لگا، سلطان محترم، آپ کی گفتگو سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ہمارے متعلق بہت عمدہ اور صحیح معلومات رکھتے ہیں۔ میں واقعی خواجہ سرا حسن آغا ہوں۔ سلطان نے کہا، اچھا تم بتاؤ تم کس غرض سے میرے پاس آئے ہو؟ جواب میں کاکاد نے افریقہ کی سرزمینوں میں خیر الدین باربروسا کے خلاف جو حالات نمودار ہوئے تھے تفصیل کے ساتھ سلطان اور وزیر محمد کو بتا دیے۔ جواب میں سلطان تھوڑی دیر تک بڑی شفقت اور محبت میں ان دونوں کی طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، آنے والی شب تم میرے لشکر میں قیام کرو۔ میں جانتا ہوں تم تھکے ہارے ہوگے، کل میں تم دونوں کے متعلق فیصلہ کروں گا، پھر یہ بات ذہن میں رکھ کر آرام کرنا کہ میں تم دونوں کو مایوس نہیں کروں گا۔ جو امیدیں تم میرے پاس لے کر آئے ہو اور جن خواہشات کا اظہار باربروسا نے کر کے تمہیں میری طرف بھیجا ہے، اگر میرے خداوند کو منظور ہوا تو میں تم لوگوں کو اس سے کئی گنا زیادہ نوازوں گا۔ اب تم جاؤ، جا کر آرام کرو۔ سلطان سلیم کے اس جواب سے خیر الدین باربروسا کے ساتھی دونوں بہت خوش ہو گئے تھے۔ دوسرے روز خیر الدین باربروسا کے دونوں ساتھیوں کو سلطان نے اپنے خیمے میں طلب کر لیا۔ سلطان نے بڑی عزت اور تکریم دیتے ہوئے ان کو اپنے قریب بٹھایا، پھر انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے خیال میں رات بھر آرام کر کے تم لوگ راستے کی تھکاوٹ دور کر چکے ہوگے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں آج یہاں سے خیر الدین باربروسا کی طرف روانہ ہو جاؤ تاکہ افریقہ کے ساحل پر اس کے لیے جو مشکلات کھڑی ہو رہی ہیں ان سے وہ نجات پا سکے۔ میں نے تمہارے لیے جو مراد دینے کا ارادہ کیا ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ میں تمہیں اپنے 2000 بہترین تربیت یافتہ ترک مہیا کروں گا جو تمہارے ساتھ جائیں گے۔ اس کے علاوہ 2000 رضاکار بھی باربروسا کی مدد کے لیے روانہ ہوں گے۔ اس طرح باربروسا کے تحت 4000 جنگجو کام کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوں گے، اور تمہارے ساتھ کچھ بحری جہاز بھی بھجواؤں گا جن کے اندر توپیں نصب ہوں گی جو دشمنوں کے جہاز پر بڑی آسانی سے دور تک گولہ پھینک سکتی ہے۔ ان مراد کے علاوہ میں تمہیں کچھ معقول رقم بھی دوں گا جس سے تم دشمن کے خلاف جنگ کرنے کے لیے اپنی تیاریوں کو مکمل کر سکو گے۔ ساتھ ہی اپنے وزیر محمد اور دیگر سالاروں سے مشورہ کرنے کے بعد جو فیصلہ میں نے کیا ہے وہ یہ کہ میں خیر الدین باربروسا کو نہ صرف یہ کہ پاشا کا خطاب دیتا ہوں بلکہ اسے امیر البحر کا عہدہ بھی عنایت کرتا ہوں۔ اب وہ اپنے نام کے ساتھ پاشا کا خطاب استعمال کر سکتا ہے۔ سلطان سلیم کے ان الفاظ پر کاکاد اور خواجہ سرا حسن آغا دونوں بہت خوش ہو گئے تھے۔ پھر کاکاد نے سلطان کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، سلطان محترم، آپ کی مہیا کردہ امداد اور مدد سے افریقہ میں جو علاقے ہم فتح کیا کریں گے
انہیں آپ کی حکومت کے ہلکے اثر میں خیال کیا جائے گا، اور ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ افریقہ کے ساحل کے اندر دور تک آپ کی حکمرانی کے اثر کو بڑھایا اور پھیلایا جائے۔ ساتھ ہی ہم خیر الدین باربروسا کی طرف سے حلف اطاعت اور عہد وفاداری پیش کرتے ہیں، اور آپ سے یہ بھی عہد کرتے ہیں کہ جو علاقے ہم فتح کیا کریں گے ان سے ملنے والے خراج کی معقول رقم بھی آپ کی طرف روانہ کی جایا کرے گی۔ اس گفتگو سے سلطان سلیم بھی مطمئن اور خوش ہو گیا تھا۔ پھر جن مراد اور سامان کا سلطان نے وعدہ کیا تھا وہ ککاد اور خواجہ سراح حسن کو دے کر سلطان نے انہیں رخصت کر دیا تھا۔ دوسری طرف الجزائر میں موجود کیٹ کو خبر ہو گئی تھی کہ خیر الدین باربروسا نے خود تو افریقہ کے ایک محفوظ ساحل جیجل پر قیام کیا ہوا ہے، اور جبکہ اس نے اپنے دو ساتھیوں کو ککاد اور خواجہ سراح حسن آغا کو ترکوں کے سلطان سلیم کے پاس مدد کے لیے روانہ کیا ہے، اور یہ انکشاف اس کے لیے فکر مندی اور پریشانی کا باعث تھا۔ اس سے نمٹنے کے لیے اس نے اپنے حواریوں کو ایک روز اپنے پاس جمع کیا۔ ان حواریوں میں کوکو شہر کا حکمران ابن قاضی، ہسپانیہ کا حکمران ابو ہمی قبائل سغرا کے آدھے حصے کا سردار احمد بن قاضی شامل تھے۔ افریقہ میں جن قوتوں نے مون کیٹ کی اس مجلس میں شرکت نہیں کی تھی ان میں سے ایک قبائل سغرا کا ہر دل عزیز سردار عبدالعزیز تھا، اور دوسرا بربروں کا سلطان حفصی تھا۔ یہ دونوں اندرونی طور پر خیر الدین باربروسا کے ساتھ تھے۔ بہرحال ساری منفی قوتیں جب مون کیٹ کے پاس جمع ہوئیں تب مون کیٹ نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، میرے ساتھیوں، جو انکشاف میں تم پر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خیر الدین باربروسا کے دو ساتھی ککاد اور خواجہ سراح حسن آغا ہمارے خلاف ترکوں کے سلطان سلیم سے مدد حاصل کرنے کے لیے کئی دن پہلے روانہ ہو چکے ہیں۔ اب ہمیں یہ بات اپنے ذہنوں میں نہیں رکھنی چاہیے کہ ہم میں سے کوئی نصرانی ہے یا کوئی مسلمان۔ جو بات ہم نے اپنے سامنے رکھنی ہے اور جس پر غور و فکر کرنا ہے وہ یہ کہ اگر ترکوں کا سلطان سلیم باربروسا کی مدد کرنے پر تیار ہو جاتا ہے تو یاد رکھنا باربروسا کے علاوہ ان علاقوں میں کسی کی بھی حکومت نہیں رہے گی، اس لیے کہ ترکوں کی مدد سے باربروسا نہ صرف یہ کہ ہم سب کو نکال باہر پھینکے گا بلکہ میں تم سے یہ بھی کہتا ہوں کہ ہم سب کی گردنیں کاٹ کر قسطنطنیہ سلطان سلیم کے پاس روانہ ہو جائے گا تاکہ ترکوں کے ہاں اس کے وقار اور اس کی عزت میں اضافہ ہو۔ مون کیٹ جب خاموش ہوا تو ٹیونس کا حکمران حسان، جسے مولا حسان کہہ کر پکارا جاتا تھا، اپنی جگہ سے اٹھا اور سب کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اگر خیر الدین باربروسا نے ترکوں سے مدد طلب کی ہے تو مون کیٹ ہم تمہارے ساتھ وعدہ کرتے ہیں، اگر ترکوں کی مدد حاصل کر کے خیر الدین باربروسا نے ہم پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی تو نہ ہی کوئی ترک یہاں سے بچ کر جائے گا اور نہ ہی آنے والے دور میں خیر الدین باربروسا اور اس کے ساتھیوں کو بچ کر بھاگنے اور جیجل میں جا کر پناہ لینے دیں گے۔ ہم دور تک ان کا تعاقب کریں گے اور ہر ایک کی گردن کاٹ کر اپنے ان علاقوں کو اپنے لیے محفوظ بنا کر رکھیں گے۔ اس کے بعد سالار مون کیٹ کی سربراہی میں سارا لائحہ عمل طے کیا گیا کہ خیر الدین باربروسا اگر دوبارہ الجزائر کے وہ علاقے جس پر اس کے بھائی کا قبضہ رہا تھا واپس لینے کی کوشش کرے تو اس سے کس طرح نمٹنا ہے اور اس کے خلاف جنگ کا لائحہ عمل کیسے اور کس طرح تیار کرنا ہے۔ یہ معاملہ طے کرنے کے بعد ہسپانوی سپہ سالار مون کیٹ نے اپنے کچھ قاصد ہسپانیہ کے شہنشاہ چارلس کی طرف روانہ کیے اور اس سے ترکوں اور خیر الدین باربروسا کے خلاف مدد طلب کی، اور اسے یہ بھی مشورہ دیا کہ ہسپانیہ سے آنے والی امداد اور سامان، اس کے علاوہ دوسرے جنگی سامان کو سمندر میں جو ہسپانیہ والوں کا پنون نام کا جزیرہ ہے وہاں رکھا جائے، جس کا کمانڈر ڈان مارٹن تھا، اور ضرورت کے وقت وہ سامان ڈان مارٹن سے کہہ کر افریقہ کے ساحل کی طرف منتقل کر لیا جائے۔ یہ فیصلے ہونے کے بعد مون کیٹ اور ڈان مارٹن ایک طرح سے ترکوں اور باربروسا سے متعلق مطمئن ہو گئے تھے، اس لیے کہ افریقہ کے تقریباً سارے حکمران ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ ناظرین، افریقہ کی متحدہ قوتوں اور ہسپانوی لشکر سے پسپائی اختیار کرنے کے بعد خیر الدین باربروسا نے انتہائی بے بسی اور لاچارگی کے عالم میں اپنے بچے کچے بحری بیڑے اور ساتھیوں کے ساتھ افریقہ کے اور دور دراز ساحل پر جیجل کے مقام پر قیام کیا ہوا تھا۔ ایک روز خیر الدین باربروسا کے پاس حسن کرسو آئے۔ حسن کرسو کو دیکھ کر باربروسا بہت خوش ہوا۔ حسن کرسو کو باربروسا نے کہا، تمہاری حیثیت میرے بیٹے جیسی ہے اور تم میرے انتہائی اہم ساتھیوں میں سے ہو، مجھے بڑی خوشی ہوئی، تم عین وقت پر لوٹ کر آئے ہو۔
اس لیے کہ مجھے اب اپنے سارے ساتھیوں کی ضرورت پڑے گی۔ میں نے کاکاد اور خواجہ سرا حسن آغا کو سلطان کی طرف بھیجا ہوا ہے اور مجھے امید ہے کہ وہاں سے مجھے حوصلہ افزا جواب ملے گا۔ جب ایسا ہوگا تو ہم باری باری اپنی دشمنوں پر حملہ کر کے مسلمانوں کی عزت اور عظمت دونوں کو بحال کریں گے۔ حسن کرسو، اب تم یہ بتاؤ، جس کام کے لیے تم گئے تھے اس کا کیا ہوا؟ حسن مسکراتے ہوئے کہنے لگا، امیر، جس کام کے لیے آپ نے مجھے بھیجا تھا میں اس میں پوری طرح کامیاب رہا ہوں۔ امیر، میں نے یہ کیا کہ میں وادی البشارات کے 2 بڑے عرب سرداروں سے ملا، ایک قعب بن عامر جو قحطانی قبیلوں کا سردار ہے، دوسرا سعد بن سلامہ جو عدنانی قبیلوں کا سردار ہے۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ غرناطہ اور نواح سے دربدر ہونے والے جو لوگ البشارات کا رخ کریں گے انہیں وہ خفیہ طور پر ساحل سمندر پر ماہی گیروں کی بستیوں کی طرف روانہ کر دیں گے اور اس سلسلے میں باقاعدہ ان کی مدد بھی کریں گے۔ جب ایسا ہونے لگے گا تو وہ ہمیں پیغام بھی دیا کریں گے، پھر ہم وہاں سے مسلمانوں کو اٹھا کر افریقہ لاتے رہیں گے۔ خیر الدین باربروسا یہ سن کر بہت خوش ہوا اور کہا، اب تم جاؤ اور جا کر آرام کرو۔ ایک روز افریقہ کے ساحل پر کاکاد اور خواجہ سرا حسن آغا سلطان سلیم کے مہیا کردہ جہازوں اور لشکر کے ساتھ لنگر انداز ہوئے تو انہیں دیکھ کر خیر الدین باربروسا اور دیگر ساتھی ساحل پر آئے اور بہترین انداز میں کاکاد اور حسن آغا کے علاوہ ترکوں کے لشکر کا استقبال کیا گیا۔ سب سے پہلے خیر الدین باربروسا نے اپنے ساتھیوں سے مل کر آنے والے 4000 ترکوں کو نہ صرف خوش آمدید کہا بلکہ ان کے قیام کا بہترین اہتمام بھی کیا۔ جب وہ اس کام سے فارغ ہو چکے تب خیر الدین نے اپنے خیمے میں اپنے سارے سرکردہ ساتھیوں کو جمع کیا، پھر انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، میرے عزیز اور محترم ساتھیوں، جس امداد اور مدد کی امید میں ترک سلطان سلیم سے کر رہا تھا، خداوند قدوس کی قسم، سلطان نے میری امیدوں سے کہیں بڑھ کر ہماری مدد کر دی ہے۔ 4000 ترکوں کا مسلح ہو کر ہمارے پاس آنا اس بات کی نشاندہی ہے کہ آنے والے دنوں میں میرے خداوند نے چاہا تو ہم اپنے ہر دشمن کو اپنے سامنے زیر کر کے رکھیں گے۔ آنے والے جنگجوؤں کو ہم نے بیکار نہیں بٹھانا۔ میں چاہتا ہوں بہت جلد اپنے کام کی ابتدا کریں اور اس لیے میں نے ایک لائحہ عمل بھی تیار کیا ہے۔ فی الوقت میں اس کی تفصیل نہیں بتاؤں گا، صرف اتنا کہوں گا کہ اب ہمارے پاس خاصا بڑا بحری بیڑا تیار ہو چکا ہے۔ کل اس بحری بیڑے کے ساتھ ہم حرکت میں آئیں گے۔ اس کی تفصیل میں اپنے ساتھیوں سے اس وقت کہوں گا جب میں دشمن پر ضرب لگانے لگوں گا۔ اگلے روز خیر الدین باربروسا نے اپنے کام کی ابتدا کی اور وہ اپنے بحری بیڑے کو مغرب کی طرف لے کر بڑھا تھا۔ خیر الدین باربروسا بڑی تیزی سے ہسپانیوں کے جزیرے پنون کی طرف بڑھا تھا، جہاں ان کا ایک سالار ڈان مارٹن ایک بہت بڑے لشکر کی کمانداری کر رہا تھا۔ اس جزیرے میں جہاں ہسپانیہ والوں کا ایک خاصا بڑا لشکر تھا، وہاں اس جزیرے میں انہوں نے سامان کے علاوہ ہتھیاروں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ بھی رکھا ہوا تھا، اور یہی دونوں چیزیں دراصل باربروسا کا ہدف تھی۔ بڑی خاموشی کے ساتھ خیر الدین باربروسا نے اپنے بحری بیڑے کو جزیرہ پنون کے ساحل پر لنگر انداز کیا۔ پھر وقت کی آنکھ نے دیکھا خیر الدین باربروسا کی کمانداری میں کام کرنے والے ملاح برق رفتاری سے حرکت میں آئے اور پنون کے ہسپانوی لشکر پر ایک خوفناک حملہ کیا، جس کی ہسپانیہ والے امید نہیں رکھتے تھے، اس لیے کہ انہوں نے تو اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا رکھی تھی کہ افریقہ سے انہوں نے خیر الدین باربروسا کو نکال دیا ہے، لہٰذا وہ آنے والے دور میں ان کے لیے خطرے کا باعث نہیں بن سکتا۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ خیر الدین باربروسا سمندر میں لہروں کے اندر سے بھی طوفانوں کی طرح نمودار ہونے کا ہنر جانتا تھا۔ لہٰذا خیر الدین نے اپنے کام کی ابتدا کچھ اس طرح سے کی کہ اس نے اپنے آدھے لشکر کو ہسپانیہ والوں پر حملہ آور کر دیا تھا اور دوسرے آدھے لشکر کے ذمہ یہ کام لگایا کہ جزیرہ پنون کے اندر ہسپانیہ والوں کے جو ہتھیار اور خوراک کے ذخائر کے علاوہ جنگوں میں کام آنے والا سامان بڑی تیزی سے اپنے جہازوں میں منتقل کرنا شروع کر دیں۔ رات کی گہری تاریکی میں ہسپانیہ والوں کے لیے یہ حملہ جان لیوا ثابت ہوا اور خیر الدین باربروسا نے بری طرح انہیں اپنے ساتھ مصروف رکھا۔
اور بڑی تیزی سے ان کی تعداد بھی کم کی۔ اتنی دیر تک صالح اور کاکاد بھی اپنا کام کر چکے تھے۔ جزیرے کے اندر جس قدر خوراک، ہتھیار اور دوسری ضروریات کے ذخائر تھے، انہوں نے اپنے جہازوں کے اندر منتقل کر دیے تھے، اور اپنے کام کی تکمیل کی اطلاع انہوں نے خیر الدین باربروسا کو کر دی تھی۔ اس بار خیر الدین باربروسا نے ہسپانیہ والوں پر آخری زوردار ضرب لگائی، پھر اپنے ساتھیوں کو لے کر پیچھے ہٹ گیا، ساحل پر آیا اور بلند آواز میں ہسپانیہ والوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میں خیر الدین باربروسا ہوں، اب وقت آ گیا ہے کہ آسمان اور زمین پر برستے عذاب کی طرح تمہارے اوپر نازل ہو جاؤں۔ اس کے ساتھ ہی خیر الدین باربروسا اپنے جہاز پر سوار ہوا اور گہرے سمندر میں جس سمت سے آیا تھا اسی سمت روانہ ہو گیا۔ جزیرہ پنون چونکہ افریقہ کے ساحل کے قریب ہی تھا، لہٰذا رات ہی کے وقت پنون کے ہسپانوی سپہ سالار ڈان مارٹن نے افریقہ میں ہسپانوی علاقوں کے سپہ سالار اور حاکم مونکیٹ سے مدد طلب کی۔ مونکیٹ الجزائر کے وسیع علاقوں پر حکمرانی کر رہا تھا۔ رات کے وقت جب اسے پیغام ملا تو رات ہی کے وقت وہ ایک بحری بیڑے کے ساتھ حرکت میں آیا اور بڑی تیزی سے جزیرہ پنون کی طرف کوچ کر گیا بڑھا تاکہ خیر الدین کا مقابلہ کیا جا سکے، لیکن خیر الدین باربروسا نے سمندر کے اندر چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں اپنے مخبر پھیلا رکھے تھے اور ساتھ ہی اس دشمن کی نقل و حرکت سے متعلق انہیں اطلاع کر رہے تھے۔ جو ہی مونکیٹ الجزائر سے جزیرہ پنون کی طرف روانہ ہوا، خیر الدین باربروسا نے اسی رات اپنے دوسرے کام کی ابتدا کر دی۔ مونکیٹ چونکہ اپنے لشکر کے خاصے بڑے حصے کے ساتھ جزیرہ پنون کی طرف کوچ کر گیا تھا، لہٰذا خیر الدین باربروسا فوراً افریقی ساحل پر حملہ آور ہوا اور وہ علاقے جو کبھی اس کے بڑے بھائی عروج کے زیر کمان ہوا کرتے تھے اور جہاں سے ہسپانیہ والوں نے افریقی حکمرانوں کے ساتھ مل کر باربروسا کو نکال دیا تھا، اب اس پر اس نے دوبارہ قبضہ کر لیا تھا اور وہاں وہ اپنی حالت کو مضبوط کرنے لگا۔ مونکیٹ جب اپنے بحری بیڑے کے ساتھ جزیرہ پنون پہنچا تو پنون میں چاروں طرف تباہی پھیلی ہوئی تھی۔ مونکیٹ ڈان مارٹن کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ڈان مارٹن، تم نے پیغام بھجوایا تھا کہ ہمارے جزیرے پر خیر الدین باربروسا حملہ آور ہوا، کہیں تم نے دھوکہ تو نہیں کھایا؟ کہیں تم پر ترک بحری قزاقوں نے تو حملہ نہیں کیا؟ باربروسا کیسے حملہ کر سکتا ہے؟ اس کی طاقت کو تو ہم نے ختم کر دیا تھا اور افریقی ساحل سے ہم نے اسے نکال دیا تھا، اتنی جلدی اتنی بڑی قوت وہ کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ جواب میں ڈان مارٹن کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولا، وہ خیر الدین باربروسا ہی تھا۔ ہم پر حملہ کرنے کے بعد اس نے زوردار آواز میں کہا، میں خیر الدین باربروسا ہوں اور اب میں آپ پر حملہ کرتا رہوں گا۔ ہماری سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ جزیرے کے اندر جس قدر ہتھیار اور خوراک کا ذخیرہ تھا وہ سب خیر الدین باربروسا لوٹ کر لے گیا ہے۔ ڈان مارٹن کے اس انکشاف پر مونکیٹ اور اس کے علاوہ دوسرے سالار بڑے فکر مند اور افسردہ ہو گئے۔ مونکیٹ نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، تم کچھ قاصد ابھی ہسپانیہ کی طرف روانہ کرو اور اپنے شہنشاہ سے مزید امداد طلب کرو، اور جو صورتحال پیش آئی ہے اس کی بھی تفصیل بھجواؤ، اس لیے کہ اب جزیرہ پنون میں ہمیں پہلے کی نسبت زیادہ بڑا لشکر رکھنا پڑے گا جو یہاں ہماری رسد اور ہتھیاروں کی حفاظت کر سکے۔ واپس افریقہ جا کر میں بھی اپنے شہنشاہ کی طرف روانہ کروں گا اور اس سے التماس کروں گا کہ افریقہ کے لیے بھی کچھ امداد روانہ کی جائے، کیونکہ افریقہ میں بھی ہمیں اپنی طاقت کو مضبوط اور مستحکم کرنا ہوگی۔ ڈان مارٹن، اگر تم پر حملہ آور ہونے والا باربروسا ہے تو یوں جانو ان علاقوں میں بدبختی کی ابتدا ہونے والی ہے۔ جس طرح اس نے تم پر حملہ کیا اسی طرح 2-4 حملے اور کرنے میں وہ کامیاب ہو گیا تو وہ اپنی عسکری قوت اور بحری بیڑے میں بے پناہ اضافہ کرے گا اور سمندر کے اندر وہ ایک ایسے طوفان کی صورت اختیار کرے گا جو ہمارے قابو سے باہر ہو جائے گا۔ اگر وہ الجزائر کے کسی جزیرے کو اپنا ٹھکانہ بنا لیتا ہے تو ہسپانیہ کے لیے خطرہ بنے گا۔ ڈان مارٹن یہ سن کر مزید پریشان ہو گیا اور کہنے لگا، اس کے ساتھ خاصا بڑا لشکر تھا جس کے ساتھ اس نے ہم پر حملہ کیا، اور اس کے بحری بیڑے میں بھی کافی جہاز تھے جو ساحل پر کھڑے تھے، اور اپنے اسی بحری بیڑے میں وہ ہماری ہر چیز کو سمیٹ کر رخصت ہو گیا۔ اس کے بعد دونوں ان علاقوں کی طرف بڑھے جہاں پر باربروسا نے حملہ کیا تھا اور جہاں سے خیر الدین باربروسا نے رسد اور ہتھیاروں کے ذخائر نکال کر اپنے جہازوں پر منتقل کیے تھے۔ مونکیٹ نے جب ان علاقوں کا جائزہ لیا تو دنگ رہ گیا۔
اس لیے کہ ان ذخائر کی ساری عمارتیں خالی کی جا چکی تھیں۔ سارا سامان باربروسا اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ مونکیٹ کے پاس 3 سپاہی کشتی پر سوار ہو کر آئے اور کہنے لگے، افریقی ساحل سے پنون کی طرف آپ کے روانہ ہونے کے تھوڑی دیر بعد افریقی ساحل پر خیر الدین باربروسا حملہ آور ہوا، اور جو علاقے ماضی میں اس کے اور اس کے بھائی عروج کے ہوا کرتے تھے ان پر اس نے قبضہ کر لیا ہے، اور وہاں وہ اپنی طاقت اور قوت کو مضبوط کر رہا ہے۔ ہمارے کچھ دستوں نے خیر الدین باربروسا کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، لیکن خیر الدین باربروسا نے انہیں مار بھگایا اور اپنے علاقوں پر وہ دوبارہ قابض ہو گیا ہے۔ اس انکشاف پر مونکیٹ ہی نہیں، ڈان مارٹن بھی دنگ رہ گیا تھا۔ پھر مونکیٹ نے ڈان سے کہا، لگتا ہے خیر الدین باربروسا اب طوفانی حیثیت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ ایک ہی رات میں اس نے 2 معرکے سر کیے ہیں، جزیرے پنون میں ہمیں ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس نے افریقہ کے وہ ساحلی علاقے جو ہم نے اس سے چھینے تھے ان پر وہ دوبارہ قابض ہو گیا ہے۔ مونکیٹ نے کچھ سوچا، پھر خوفزدہ سے لہجے میں ڈان مارٹن کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ڈان مارٹن، تم جو قاصد اپنے شہنشاہ کی طرف روانہ کرو گے انہیں یہ تاکید کرنا کہ وہ شہنشاہ کو یہ نہ بتائے کہ خیر الدین باربروسا نے اپنے افریقی علاقوں پر دوبارہ قبضہ کر لیا ہے۔ صرف یہ کہیں کہ خیر الدین باربروسا اچانک سمندر کے اندر سے نمودار ہوا اور ہمارے قلعہ پنون پر حملہ کرنے کے بعد ہمیں کافی نقصان پہنچایا ہے۔ میں ابھی تھوڑی دیر تک واپس جاؤں گا۔ افریقہ میں جو ہمارے حلیف ہیں ان سے مشورہ کرنے کے بعد میں باربروسا پر حملہ کروں گا، اور جن علاقوں پر وہ قابض ہو گیا ہے وہ میں اس سے واپس لے کر رہوں گا۔ ناظرین، یہ قسط ابھی جاری ہے۔ ناظرین، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور بیل کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ جیسے میں اس کا اگلا ایپیسوڈ اپلوڈ کروں سب سے پہلے آپ تک پہنچے اور آپ ہی اسے دیکھیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ باربروسا، جس کی اس قدر خوفناک شخصیت نگاری کی گئی ہے، وہ ایک ایسا اسلامی مجاہد گزرا جو شجاعت اور بہادری میں اپنی مثال آپ تھا۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑنے والا ایک بلند کردار اور رحم دل شخص تھا، جو کبھی کسی کے خون کا پیاسا نہیں تھا، بلکہ وہ اسپین کے ظالموں کے ہاتھوں عذاب کا شکار ہونے والے ہزاروں مسلمانوں کو بچاتا تھا۔ خیر الدین باربروسا کے والد کا نام یعقوب آغا اور 3 بھائیوں کے نام جنہیں دنیا اسحاق، عروج اور الیاس کے نام سے جانتی ہے۔ خیر الدین سے بڑا بھائی عروج اپنی سرخ داڑھی کی وجہ سے باربروسا یعنی سرخ داڑھی والے کے نام سے جانا جاتا تھا۔ ایک دن عروج نے اپنے چھوٹے بھائی الیاس کو ساتھ لیا اور مینڈلیس سے طرابلس اور شام کے ساحلوں کی طرف نکل پڑا۔ عروج کا سمندری سفر پرسکون انداز میں جاری تھا کہ ریڈوس جزیرے کے صلیبی نائٹس نے اس سفر میں بگاڑ پیدا کر دیا۔ صلیبی نائٹس نے عروج اور الیاس کی کشتی کو قبضے میں کرنے کی کوشش کی، تو عروج اور الیاس نے اپنے والد کی تربیت کے مطابق دلیرانہ انداز میں صلیبیوں پر حملہ کر دیا۔ تعداد میں کثیر اور جنگی بحری کشتی ہونے کی وجہ سے صلیبی جلد ہی عروج اور الیاس کی کشتی پر قبضہ کر گئے۔ اس دوران ہونے والی خونریز جھڑپ میں عروج کا چھوٹا بھائی الیاس شہید ہو گیا، جبکہ عروج صلیبیوں کے ہاتھوں قید ہو گیا۔ عروج کی گرفتاری اور الیاس کی شہادت کی خبر میڈلی جزیرے میں مقیم خیر الدین باربروسا کے خاندان کو ملی تو ان پر غم کا پہاڑ ٹوٹ گیا۔ اپنے بھائی کی شہادت اور قید پر غمگین خیر الدین نے پہلے تو خوب آنسو بہائے، اس کے بعد اپنے بھائی کی رہائی کے منصوبے بنانے لگا۔ مشن میں کامیابی کے لیے خیر الدین باربروسا نے سب سے پہلے اپنے عیسائی دوست کریڈو کی مدد حاصل کی، جو کہ جزیرہ روڈوس کے بازاروں میں کاروبار کیا کرتا تھا۔ خیر الدین باربروسا نے کریڈو کو موٹی رقم دیتے ہوئے کہا کہ آج تمہاری دوستی کا امتحان ہے، دیکھتا ہوں تم پورے اترتے ہو یا نہیں۔ کریڈو کا مشن عروج کی رہائی میں خیر الدین باربروسا کو معاونت اور معلومات فراہم کرنا تھا، تاکہ خیر الدین باربروسا اپنے بھائی عروج باربروسا کو صلیبیوں کی قید سے چھڑا سکے۔ کریڈو منصوبے کے مطابق عروج رئیس تک پہنچ گیا، جو کہ ایک صلیبی بحری کپتان کا قیدی تھا۔
اس نے عروج رئیس کو بتایا کہ کیسے خیرالدین باربروسا اس کی رہائی کے لیے قریبی جزیرے بودروم میں مقیم ہے۔ عروج رئیس یہ سن کر بہت خوش ہوا اور اس نے وہی ایک صلیبی تاجر جس سے عروج رئیس کی واقفیت ہو چکی تھی، جو عروج رئیس اور اس کے بھائی الیاس کی شہادت کا پورا واقعہ جانتا تھا، اس سے مدد مانگی۔ اس تاجر نے عروج رئیس سے کہا کہ اگر اس طرح میں تمہارے ملک سے تمہیں خریدنے کی بات کروں گا تو یہ کبھی بھی تمہیں مجھے بیچنے کو تیار نہیں ہوں گے۔ تم ایسا کرنا، میری دکان کے آگے سے گزرنا، لیکن مجھے پہچاننا مت، میں تمہارے مالک سے بات کروں گا۔ اسی طرح منصوبے کے مطابق 2 سے 3 دن بعد ہاتھ پیروں میں بیڑی باندھے عروج رئیس اس تاجر کے سامنے سے گزرا تو اس تاجر نے وہاں موجود نائٹ سے پوچھا، یہ غلام کون ہے؟ مجھے کام کے لیے اس کو خریدنا ہے۔ جس پر وہاں موجود ایک نائٹ نے کہا، میں اس کا مالک ہوں، اگر تم خریدنا چاہتے ہو تو اس کے 1000 سونے کے سکے کی قیمت ادا کر دو اور لے لو۔ جس پر اس تاجر نے 800 سونے کے سکے پر سودا تیار کر لیا۔ ابھی سب ٹھیک ہی چل رہا تھا کہ قریب ہی وہ جس کو خضر خیرالدین نے اپنے بھائی کی مدد کے لیے بھیجا تھا، اس نے دھوکہ دہی سے کام لیتے ہوئے روڈوس کے صلیبی نائٹس کو بتایا کہ عروج در حقیقت ایک تاجر ہے اور اس کا بھائی اس کی رہائی کے لیے خطیر رقم ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یوں عروج کی رہائی جو 800 دینار میں طے پا چکی تھی فوری منسوخ ہو گئی اور عروج کو صلیبی نائٹس نے ایک زیر زمین کوٹری میں قید کر دیا تاکہ اسے مزید اذیت میں مبتلا کیا جا سکے۔ عروج کے ساتھ قید میں ذلت آمیز سلوک بڑھ چکا تھا، صلیبی اسے تشدد کا نشانہ بھی بناتے۔ اس کے بعد عروج نے ایک رات اپنے رب سے گڑ گڑاتے دعا کی، اے میرے رب، مجھے اس قید سے نجات فرما دے۔ اسی رات خواب میں عروج نے ایک بزرگ کو دیکھا جو اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ اسلام کی راہ میں آنے والی مشکلات پر غم زدہ نہ ہو، جلد تمہیں اس تکلیف سے رہائی مل جائے گی۔ اس خواب نے عروج کی امیدوں کے چراغ روشن کر دیے۔ اس کی اگلی صبح جزیرہ روڈوس کے کپتان مل کر مشورہ کرنے لگے کہ سمندر کے حالات بدلتے رہتے ہیں، آج عروج قید میں ہے، ایسا نہ ہو کہ کل ہم میں سے ان حالات سے کوئی گزرے۔ لہٰذا طے یہ پایا کہ عروج کو زیر زمین قید خانے سے نکال کر کشتی میں چپو چلانے کے کام پر مامور کر دیا جائے۔ عروج کے لیے زندان کی نسبت یہ قید گویا آزادی جیسی تھی، کیونکہ سمندر ہی اس کا عشق تھا۔ سمندر پہنچ کر عروج ہر وقت رہائی کے منصوبہ بناتا، مگر انتہائی نگرانی کے سبب اس سب پر عمل کرنا ناممکن تھا۔ مگر قدرت عروج پر مہربان تھی۔ عروج کی والدہ، بھائیوں، دوستوں اور خود اس کی دعائیں رنگ لانے والی تھیں۔ کئی سال کی قید کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی رہائی کا وقت مقرر کر دیا تھا۔ اس زمانے میں ایک ترک شہزادہ اور کوت ہر سال جزیرہ روڈوس کے نائٹ سے قیدی خرید کر اللہ کی راہ میں آزاد کروا دیتا۔ ہر سال 100 ترک قیدی بھاری فدیہ دے کر آزاد کراتا۔ اس بار بھی اس کے نمائندے صلیبیوں کے پاس پہنچے۔ قیدی آزاد کرنے کی صلیبی شرط البتہ یہ ہوتی کہ قیدی وہ اپنی مرضی کے رہا کریں گے۔ شہزادے کا کام صرف رقم کی ادائیگی ہوا کرتی تھی۔ معاہدے کے مطابق ترک قیدیوں کو روڈوس صلیبی اپنی کشتی میں بھر کر انطاکیہ کے ساحل تک پہنچاتے۔ حسن اتفاق کے اس بار قیدیوں کی منتقلی کے لیے جس کشتی کا انتخاب ہوا، اس کے چپو چلانے والوں میں عروج بھی شامل تھا۔ صلیبیوں نے عروج کو بھاری رقم ملنے کے سبب آزاد کردہ قیدیوں میں نہیں رکھا تھا۔ عروج رومن زبان بھی بولنا جانتا تھا۔ ایک دن روڈوس کپتان سے گفتگو میں اس سے عیسائیت قبول کرنے کی دعوت دی گئی، جسے رد کرتے ہوئے عروج نے کہا کہ اے جنونیوں، ہر شخص اپنے دین کو پسند کرتا ہے، کیا کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی افضل ہے جس پر میں ایمان لے آؤں؟ کشتی انطالیہ کے قریبی ساحل پہ لنگر انداز ہو گئی اور 100 ترک قیدی شہزادے ارکوت کے نمائندہ حاجب کے حوالے کر دیے گئے۔ اسی روز اچانک سمندر میں طوفان آ گیا اور طوفانی ہوا چلنے لگی۔ ایسے میں سمندر کا سفر خاصا خطرناک ہو سکتا تھا، تو صلیبیوں نے سفر کو ٹالتے ہوئے
اگلے دن روانہ ہونے کا فیصلہ کیا۔ صلیبی نائٹس نے جہاز سے چھوٹی سی کشتی اتار کر قریب ہی مچھلی کے شکار کا فیصلہ کیا۔ عروج کی خوش قسمتی کے صلیبیوں کی کشتی طوفان میں گر گئی اور جہاز تک نہ آ سکی۔ عروج کو اپنی طویل قید کے دوران پہلی بار فرار ہونے کا بہترین موقع مل رہا تھا، اور اس جیسا بہادر اس موقع کو کبھی بھی ضائع نہیں کر سکتا تھا۔ رات کے اندھیرے گہرے ہوئے تو عروج نے اپنی بندشیں کھولی اور اللہ کا نام لے کر سمندر کی بکھری موجوں میں اتر گیا۔ قدرت پوری طرح عروج پر مہربان تھی۔ اس کی تکلیف ختم ہونے کا وقت قریب آ چکا تھا۔ سمندری طوفان اور موجوں سے لڑتے ہمت اور حوصلے کے ساتھ تیرتے ہوئے عروج ایک ساحلی ترک بستی کے پاس پہنچ چکا تھا۔ ساحل پر پہنچ کر عروج نے سجدہ شکر ادا کیا۔ بستی میں داخل ہوتے ہوئے اسے ایک بڑھیا ملی، جس نے اس کی بری حالت دیکھ کر اپنے گھر میں مہمان بنا لیا۔ عروج کی کہانی جو ہی بستی والوں کو پتہ چلی تو وہ آپس میں عروج کی میزبانی کے لیے جھگڑنے لگے۔ 10 دن اس بستی میں گزار کر عروج نے ان کا شکریہ ادا کیا اور اپنے جزیرے مینڈلی کی طرف چل پڑا۔ ناظرین، ایک مرتبہ خلافت عثمانیہ کے خلیفہ سلیم اول اور البانیہ سے تعلق رکھنے والے عظیم مسلمان بحری لیڈر عروج کے درمیان بات چیت ہوئی۔ عثمانی خلیفہ نے امیر البحر عروج کو طلب کر کے انہیں وہ خطوط دکھائے جو اسپین کے مظلوم مسلمانوں نے گرجا گھروں سے تنگ و تاریک کے اخوت خانوں میں بیٹھ کر لکھے تھے۔ چنانچہ خلیفہ نے عروج کو ایک ایسا مشن سونپا جو کہ بظاہر ناممکن تھا، اور اس مشن کو سر کرنے کے لیے اپنی حکمت عملی بھی بتائی، جس کا خلاصہ کچھ یوں تھا: بحری فوج کی قیادت عروج کریں گے، جو ترکی میں بحر مسود کے مشرقی حدود سے روانہ ہوگی اور اندلس میں بحر متوسط کے مغربی ساحلوں میں لنگر انداز ہوگی۔ اس راستے میں اسپین، پرتگال، سینٹ جون کے بحری جہاز اور اٹلی کے بحری صلیبی فوجوں سے آمنا سامنا ہوگا۔ اس کے بعد اندلس میں صلیبیوں کے زیر نگرانی شہروں میں سے کسی ایک شہر میں محفوظ اور معتاد طریقے سے داخل ہونا ہے۔ پھر وہاں موجود دشمن کے بحری جہازوں کو تباہ کر کے فوراً ان گرجا گھروں پر دھاوا بولنا ہے جہاں کے اخوت خانوں میں مسلمان قید ہیں۔ مزید یہ کہ ان کیتھولک راہبوں کو کسی بھی طرح فرار ہونے کا موقع نہیں ملنا چاہیے جو ان اخوت خانوں سے واقف ہے۔ وہاں قید ان یورپی مسلمانوں کو آزاد کرانے کے بعد اس بات کا خصوصی خیال رکھا جائے کہ انہیں غروب آفتاب سے قبل قید خانوں سے باہر نہیں نکالا جائے، اس لیے کہ سالہ سال سورج کی روشنی سے محرومی کے بعد اچانک اس کا سامنا انہیں اندھا نہ کر دے۔ راتوں رات ان کو لے کر ترکی کی بجائے الجزائر کا رخ کیا جائے تاکہ ایک طرف سے سفر بھی مختصر اور محفوظ ہو، دوسری طرف دشمن کو بھی دھوکے میں رکھا جا سکے۔ انسانی تاریخ کا ایسا مشکل ترین بلکہ تقریباً ناممکن مشن ہے، یقیناً آپ کی نظروں سے کبھی نہیں گزرا ہوگا۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس عظیم مجاہد نے نہ صرف اس مہم کو کامیابی سے سر کیا بلکہ وہ اور ان کے بھائیوں نے اس قسم کی کئی مشکل ترین معرکے کامیابی سے سر انجام دیے۔ اس طرح انہوں نے ہزاروں یورپی مسلمانوں کی جانیں بچائیں۔ یوں اس عظیم سپہ سالار کی بہادری کا چرچا پوری دنیا میں ہونے لگا۔ کیتھولک یورپ کی گلیوں میں جلد ہی اس کی بہادری کے قصے زبان زدہ عام ہو گئی۔ جو سمندروں کے وسطوں میں اس اعتماد اور بے خوفی سے سفر کرتا تھا کہ کسی کو اس کا راستہ روکنے کی جرأت نہیں ہوتی تھی۔ اندلس کے مسلمان انہیں اپنی زبان میں بابا عروج یا بابا عروج کے نام سے پکارنے لگے۔ بڑھیا ملی، جس نے اس کی بری حالت دیکھ کر اپنے گھر میں مہمان بنا لیا۔ عروج کی کہانی جو ہی بستی والوں کو پتہ چلی تو وہ آپس میں عروج کی میزبانی کے لیے جھگڑنے لگے۔ 10 دن اس بستی میں گزار کر عروج نے ان کا شکریہ ادا کیا اور اپنے جزیرے مینڈلی کی طرف چل پڑا۔ ناظرین، ایک مرتبہ خلافت عثمانیہ کے خلیفہ سلیم اول اور البانیہ سے تعلق رکھنے والے عظیم مسلمان بحری لیڈر عروج کے درمیان بات چیت ہوئی۔ عثمانی خلیفہ نے امیر البحر عروج کو طلب کر کے انہیں وہ خطوط دکھائے
جو اسپین کے مظلوم مسلمانوں نے گرجا گھروں سے تنگ و تاریک کے اخوت خانوں میں بیٹھ کر لکھے تھے۔ چنانچہ خلیفہ نے عروج کو ایک ایسا مشن سونپا جو کہ بظاہر ناممکن تھا، اور اس مشن کو سر کرنے کے لیے اپنی حکمت عملی بھی بتائی، جس کا خلاصہ کچھ یوں تھا: بحری فوج کی قیادت عروج کریں گے، جو ترکی میں بحر مسود کے مشرقی حدود سے روانہ ہوگی اور اندلس میں بحر متوسط کے مغربی ساحلوں میں لنگر انداز ہوگی۔ اس راستے میں اسپین، پرتگال، سینٹ جون کے بحری جہاز اور اٹلی کے بحری صلیبی فوجوں سے آمنا سامنا ہوگا۔ اس کے بعد اندلس میں صلیبیوں کے زیر نگرانی شہروں میں سے کسی ایک شہر میں محفوظ اور محتاط طریقے سے داخل ہونا ہے۔ پھر وہاں موجود دشمن کے بحری جہازوں کو تباہ کر کے فوراً ان گرجا گھروں پر دھاوا بولنا ہے جہاں کے اخوت خانوں میں مسلمان قید ہیں۔ مزید یہ کہ ان کیتھولک راہبوں کو کسی بھی طرح فرار ہونے کا موقع نہیں ملنا چاہیے جو ان اخوت خانوں سے واقف ہیں۔ وہاں قید ان یورپی مسلمانوں کو آزاد کرانے کے بعد اس بات کا خصوصی خیال رکھا جائے کہ انہیں غروب آفتاب سے قبل قید خانوں سے باہر نہیں نکالا جائے، اس لیے کہ سالہ سال سورج کی روشنی سے محرومی کے بعد اچانک اس کا سامنا انہیں اندھا نہ کر دے۔ راتوں رات ان کو لے کر ترکی کی بجائے الجزائر کا رخ کیا جائے تاکہ ایک طرف سے سفر بھی مختصر اور محفوظ ہو، دوسری طرف دشمن کو بھی دھوکے میں رکھا جا سکے۔ انسانی تاریخ کا ایسا مشکل ترین بلکہ تقریباً ناممکن مشن ہے، یقیناً آپ کی نظروں سے کبھی نہیں گزرا ہوگا۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس عظیم مجاہد نے نہ صرف اس مہم کو کامیابی سے سر کیا بلکہ وہ اور ان کے بھائیوں نے اس قسم کی کئی مشکل ترین معرکے کامیابی سے سر انجام دیے۔ اس طرح انہوں نے ہزاروں یورپی مسلمانوں کی جانیں بچائیں۔ یوں اس عظیم سپہ سالار کی بہادری کا چرچا پوری دنیا میں ہونے لگا۔ کیتھولک یورپ کی گلیوں میں جلد ہی اس کی بہادری کے قصے زبان زدہ عام ہو گئی۔ جو سمندروں کے وسطوں میں اس اعتماد اور بے خوفی سے سفر کرتا تھا کہ کسی کو اس کا راستہ روکنے کی جرأت نہیں ہوتی تھی۔ اندلس کے مسلمان انہیں اپنی زبان میں بابا عروج یا بابا عروس کے نام سے پکارنے لگے۔